ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب کے دوران بچوں کو قطرے پلا کر رواں سال کی پہلی مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا، آج ہم 2025 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں معصوم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے ذریعے ملک کے کروڑوں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر نہ صرف اس مرض سے محفوظ کریں گے بلکہ دور دراز علاقوں میں پہنچ کر بہت بڑی قومی ذمہ داری نبھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، بدقسمتی سے پچھلے سال پولیو کے 77 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ کیسز ایک بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے باہمی تعاون اور سپورٹ کے ذریعے افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ کریں گے۔ انسداد پولیو کے لیے تعاون پر WHO اور یونیسیف سمیت تمام اداروں کے مشکور ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آئندہ ہفتے کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کی منظوری سے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے روسٹر جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ٹرانسفر ہونے والے ججز کل سے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ روسٹر کے مطابق پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے 2 ججز پر مشتمل ہوگا۔ بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو پر مشتمل ہے۔ تیسرا بینچ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اسحاق خان پر مشتمل ہوگا۔ چوتھا بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل ہوگا۔ 5واں ڈویژن بینچ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہوگا۔ 6واں ڈویژن بینچ جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد بار، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وکلا ایسوسی ایشن نے وزارت قانون کی جانب سے 3 ججز کے اسلام آباد میں تبادلے کو مسترد کر دیا ہے۔ چیئرمین اسلام آباد بار ایسوسی ایشن علیم عباسی کا مشترکہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا، ہماری میٹنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ کے تمام نمائندے موجود تھے اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ وکلا برادری ان تبادلوں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسفرز بدنیتی پر مبنی ہیں، عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وکلا نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا اس عمل کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ علیم عباسی نے اعلان کیا کہ کل صبح 11 بجے ڈسٹرکٹ کورٹ G11 میں ملک گیر وکلا کنونشن منعقد کیا جائے گا، جبکہ اسلام آباد میں وکلا کی مکمل ہڑتال کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کا دورہ کیا، جہاں انہیں بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے دورے بلوچستان میں کیا کہا، جانتے ہیں اپنی نمائندہ گوہر سعید سے۔ گوہر بتائے گا کیا کہنا تھا اس موقع پر آرمی چیف کا؟ ہاں جی بالکل، آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غیر ملکی اکاؤنٹ کی حمایت سے دہشت گرد پروسیس میں ملوث عناصر کے بارے میں اظہار خیال بھی کیا گیا ہے ان کی جانب سے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہر قیمت پر دوست نما دشمنوں کی سازش ناکام بنائیں گے اور مسلح افواج قابل فخر قوم کے تعاون سے ان دوست نما دشمنوں کا قلعہ کما بھی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے وہ تیار ہیں اور وطن دشمن عناصر کا تعاقب کر کے نشانہ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی اور جہاں بھی ضرورت پڑی دوست نما دشمن کا تعاقب کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ گوہر آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے رویے پر بھی گفتگو ہوئی۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई। सदर पीटीआई पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 8 फरवरी को स्वाबी का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर दाखिला जिस तरह की बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे वर्कर्स के साथ जो किया वो बहुत बड़ी रियासती दहशतगर्दी थी। पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पर गोलियां चलेंगी, इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। जुनैद अकबर का कहना था कि इस दफ़ा भी हमें तवक्को है कि हुकूमत गोलियां चलाएगी। आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी है। बानी पीटीआई ने जो हिदायत दी हैं उस पर अमल होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तौर का कहना है, हम कहते थे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ करप्शन से लगे हुए हैं। मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करप्शन अब छुपाई नहीं जा सकती। उनकी तमाम तर करप्शन सामने आ चुकी है। तोशा खाना से घड़ियां तक उन लोगों ने नहीं छोड़ी। अताउल्लाह तारर ने कहा कि कौम ने देखा कि 190 मिलियन पाउंड की तारीखी करप्शन सामने आई, जो तारीख का सबसे बड़ा डाका है। ये लोग तो कौमी खजाने से चोरियां ही करते रहे, जबकि तमाम तर तरक्की तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में की गई थी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि दुनिया में शह सुर्खियां लगी कि 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वज़ीर आज़म को सजा हुई है जो तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर खा गया था। एक वज़ीर आज़म ऐसा भी था जो मुल्क के खजाने से चीजें बेचता था। एक मौजूदा वज़ीर आज़म है जो शफाफियत से काम करता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आए रोज मुल्क और मईशत में बेहतरी की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अवामी वसाइल से कोई दिलचस्पी ही नहीं। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में लूट मार और सिर्फ पैसा कमाने में लगी रही। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई चैंपियंस ट्रॉफी और तुर्की के सदर की आमद के मौके पर एहतजाज ना करे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई की मनफी सियासत का लोगों ने बायकॉट किया। लोगों को ये बात समझ आ गई है कि मुल्क का मुस्तकबिल अमन और सियासी इस्तेहकाम से रोशन होगा। पीटीआई एहतजाज की कॉल देकर साबित कर रही है कि वो पाकिस्तान दुश्मनों के इशारे पर इंतशार फैलाते हैं। इनको हमेशा अहम मौक़ों पर ही धरने याद आते हैं। उन्होंने कहा, बरतानिया में किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन साबित हो जाए तो वो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, लेकिन पीटीआई के लोग हैं जो हमें बताते हैं कि वो करप्शन ख़त्म करने निकले हैं, लेकिन अब वो बानी पीटीआई की चोरी के वकील बने हुए हैं। मैं ये बात कह चुका हूँ, जो भी लोग इस जुर्म में शरीक हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने पीका एक्ट तरमीम पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी पीका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना दिया। पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा न करे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कानून के निफाज की बराबर की जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने यह भी कहा कि दोनों पार्टीज को अपने काले धन का मुकम्मल हिसाब देना होगा और वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत ने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तश्कील नौ के लिए नए एक्ट का निफाज करने का फैसला किया गया। इजलास में हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुजवज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के सदेबाब के लिए मौसर और जामे कानून होगा। हुक्काम ने बताया कि मुजवज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की मखसूस फोर्स कायम होगी। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि मुजवज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट को हतमी शक्ल दी जाए। अथॉरिटी के क़याम का मकसद बदनवानी का मौसर तरीके से खात्मा है।
اور خبر یہ ہے کہ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان ہے۔ بجلی صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کے ریلیف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ نیپرا کے مطابق ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو کی جائے گی۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں 50 ارب 67 کروڑ روپے کی کمی مانگی گئی ہے۔ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نقصانات میں 2 ارب 67 کروڑ روپے کی کمی کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں 2 ارب 59 کروڑ روپے مانگے گئے۔ اکتوبر تا دسمبر 2024 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے۔ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس میں زرعی ٹیکس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر پارٹی ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پارلیمانی پارٹی کو زراعت پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی سے آگاہ کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پنجاب اور پختونخوا زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نے رہنماؤں کے سامنے اپنے تحفظات اور رائے کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سندھ میں زراعت پر ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک عائد کرنے کا امکان ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں لاہور میں بننے والا پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے مراحل میں داخل ہو گیا۔ سرکاری آٹزم اسکول میں آٹزم کے مریض مفت بچوں کا علاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر آٹزم اسکول منصوبے کا تکمیل 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف خصوصی تعلیمی اداروں میں 10 آٹزم یونٹس بھی قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں آٹزم کے شکار بچوں کے لیے درکار مخصوص تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسپیشل بچے ہمارے لیے اسپیشل ہیروز ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز اور سسٹم میں بہتری کا ہدف ہر صورت پورا کریں گے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ اسپیشل بچوں کی بحالی کا مقصد انہیں معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے جب تک فضا صاف نہیں ہو جاتی سکا سانس نہیں لیں گے۔ آخری یہ ہماری نسلوں کا بقا کا مسئلہ ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پنجاب میں اربوں روپے مالیت کی 30 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن نصب کر دیے گئے ہیں۔ اسی سال 31 مارچ تک 30 مزید اسٹیشن لگائے جائیں گے۔ اس سے قبل ان مانیٹرز کی تعداد صرف 3 تھی۔ پنجاب کے ہر کونے کی فضائی تحفظ کے لیے 100 AQI مانیٹر کی ہدف کی تکمیل پر کام جاری ہے۔ فضائی آلودگی پر سخت نگرانی کے لیے لاہور میں 5 موبائل اور 8 فکسڈ مانیٹرنگ اسٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں۔ بڑے شہروں میں فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، گوجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی ڈیٹا اب لائیو دستیابی کے لیے حکومت کی فضائی آلودگی سے متعلق فوری اور درست معلومات فراہم کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ کا کلین اینڈ گرین انیشیٹو مزید مستحکم ہوگا۔ صنعتی اور شہری علاقوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے مانیٹرنگ اسٹیشن سے آلودگی کے باعث ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی کرنا آسان ہوگا۔ آگے بڑھیں اور بات کریں امیر جماعت اسلامی کراچی کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا ہوا ہے۔ مونم ظفر نے کراچی میں ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 5 فروری کو پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ مونم ظفر نے کہا 1947 میں ایک سازش کے تحت بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا، وہی کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا ہوا ہے، لیکن آج تک اقوام متحدہ اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے یہ بھی کہا کہ مودی نے اپنے نظریے کے تحت 5 اگست کو ریاستی خود مختاری پر قبضہ کر لیا۔ آج بھی بھارت کی 8 لاکھ سے زائد افواج کشمیر میں موجود ہیں۔ ایف آئی اے نے منڈی بہاؤدین میں کارروائی کر کے کشتی حادثے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اسمگلر نے منڈی بہاؤدین کے رہائشی سے 50 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے شہری مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ کشتی واقعے کے بعد نام سامنے آنے پر ملزم روپوش ہو گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ نارتھ کراچی میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والا 7 سالہ سالم کے قتل کے شبے میں 7 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔
تفتیشی حکام کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد میں مدرسے کا معلم، پلمبر، 3 چوکیدار اور 2 رہائشی شامل ہیں۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ تمام افراد کی ڈی این اے رپورٹ تاحال موصول نہیں ہوئی۔ ڈی این اے رپورٹ موصول ہونے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صارم 7 جنوری کو لاپتہ ہوا تھا، اس کی لاش 18 جنوری کو فلیٹس میں پانی کے ٹینک سے ملی تھی۔ رینجرز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے M5 موٹر وے پر ایک مال بردار کنٹینر پر ڈاکوؤں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق مسلح ڈاکوؤں نے کنٹینر اور اس کے عملے کو اغوا کرنے کی کوشش کی، تاہم رینجرز کی فوری مداخلت سے ان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ 7 سے 8 ڈاکو کچے کے ایریا رونتی نیک موڑ سے بچو بند کے راستے M5 موٹر وے پر ایک مال بردار کنٹینر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی رینجرز کی پیٹرولنگ موبائل پہنچ گئیں، جس کے نتیجے میں مسلح ڈاکوؤں نے رینجرز پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے دوران کنٹینر کا ڈرائیور اور عملہ معمولی زخمی ہوا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق جوابی کارروائی کے بعد ڈاکو کنٹینر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ زخمی افراد کو فوری طور پر رینجرز کی جانب سے طبی امداد فراہم کی گئی اور ان کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسلام آباد میں سجا کاروں کا میلہ، پرانی اور مہنگی گاڑیاں اور بائکس شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ درآمد کردہ لگژری گاڑیاں دیکھ کر شہری دنگ رہ گئے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والا منفرد اور شاندار کار میلہ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ایک عید سے کم نہیں تھا۔ اس میلے میں دنیا بھر کی مہنگی اور خوبصورت گاڑیاں ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئیں۔ جہاں ایک طرف جدید ترین اسپورٹس کارز کی چمک دمک تھی، وہیں دوسری طرف ماڈیفائڈ گاڑیوں نے بھی اپنی انفرادیت اور اعجازات سے رنگ جما دیا۔ گاڑیوں کے شوقین افراد نے اپنی قیمتی گاڑیوں کو اس میلے میں لانے کے لیے نہ صرف بھاری سرمایہ خرچ کیا، بلکہ اس کے لیے وقت اور محنت بھی وقف کی۔ ان میں سے کچھ نے اپنی گاڑیوں میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کے نت نئے تجربات کیے تھے تاکہ وہ دوسرے شرکاء سے منفرد نظر آئے۔ گاڑیاں لانے والے کہتے ہیں، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، جب دل میں جذبہ ہو تو پیسے اور وقت دونوں کو اس شوق کی تکمیل کے لیے خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ میلے میں نہ صرف جدید گاڑیاں تھیں بلکہ دہائیوں پرانی کلاسک گاڑیوں نے بھی اپنی موجودگی کو خوب محسوس کرایا۔ ان گاڑیوں کو دیکھ کر حاضرین کا دل خوش ہو گیا اور وہ حیرانی کا اظہار کیے بغیر رہ نہ سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گاڑیوں کے شوقین افراد کی سرگرمیاں ملک میں مثبت تبدیلیوں کا پیغام دیتی ہیں اور ان سے معاشرتی سطح پر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کار میلہ نہ صرف گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ایک اہم موقع تھا بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک یادگار لمحہ تھا جو گاڑیوں کی دنیا سے محض دلچسپی رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر آپ کو دیں، عرب ممالک نے فلسطینیوں کی اپنی زمین سے جبری بے دخلی اور مصر اور اردن منتقل کرنے کے امریکی صدر کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ عرب ممالک کا اجلاس گزشتہ روز قاہرہ میں ہوا، جس میں سعودی عرب، UAE، مصر، قطر اور اردن کے وزیر خارجہ کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں عرب لیگ نے فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے جبری بے دخلی ناقابل قبول قرار دی اور غزہ کے لوگوں کو اردن اور مصر منتقل کرنے کی امریکی صدر کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد، 2 ریاستی حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، جبکہ اسرائیلی فوج سے غزہ پٹی خالی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ واضح رہے، اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکالنا نسل کشی کے مترادف قرار دیا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کیے جانے پر چین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت درج کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بیان میں چینی وزارت تجارت نے کہا کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے جوابی اقدامات کریں گے۔ چینی وزارت تجارت نے کہا کہ ٹیرف کا نفاذ عالمی تجارتی تنظیم کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت درج کرائیں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹیرف تعمیری نہیں ہے، منشیات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے اقدامات کو کمزور کریں گے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے تجارتی شراکت داروں چین، کینیڈا اور میکسیکو کے نئے ٹیرف لاگو کیے تھے۔ امریکی شہر فیلاڈیلفیا میں طیارہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ حادثے میں 19 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز شمال مشرقی علاقے میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی۔ طیارہ گرنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق حادثے کی جگہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
اب آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی مینز چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں ہونے والے میچوں کے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان میں ہونے والے میچز کی ٹکٹس کی فزیکل فروخت کل سے شروع کی جائے گی۔ ملک بھر کے 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کے 108 آؤٹلیٹس پر ٹکٹس دستیاب ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹ کی تفصیلات مقررہ وقت پر جاری کی جائیں گی۔ اسی طرح 2 مارچ کو کھیلے جانے والے بھارت کے میچ کے ٹکٹس کی معلومات بھی طے شدہ وقت پر فراہم کی جائیں گی۔ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب نے جان بوجھ کر شیر کا پنجرہ کھولنے پر سخت ایکشن لے لیا۔ جلو پارک میں تعینات ملازم شریف مسیح کو حراست میں لے لیا گیا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جلو پارک میں تعینات ملازم شریف مسیح نے جان بوجھ کر شیر کا پنجرہ کھول دیا، جس پر شیر پنجرے سے باہر آ گیا۔ پارک میں تعینات عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شیر کو بے ہوش کر کے واپس پنجرے میں منتقل کر دیا۔ ترجمان محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق شیر کو بے ہوشی سے واپسی لانے کے لیے انجیکشن بھی لگایا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے بروقت کارروائی کرنے اور شیر کو بحفاظت واپس منتقل کرنے پر ٹیم کو سراہا۔ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب نے ملازم کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے اور محکمانہ انکوائری شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف لاہور اور ویٹرنری آفیسر سفاری پارک شامل ہیں۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر انکوائری مکمل کرے۔ ترجمان وائلڈ لائف پنجاب نے مزید کہا کہ محکمہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔ موسم کا احوال شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ شدید برفباری سے معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے۔ معروف سیاحتی مقام مری شدید برفباری کی لپیٹ میں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برفباری سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے گاڑیاں نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ پختونخوا کے سیاحتی مقامات گلیات میں بھی ہر طرف برف ہی برف ہے، جس کی وجہ سے سفیدی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ گھروں اور سڑکوں سے برف ہٹاتے نظر آتے ہیں۔ سوات کے بالائی علاقے میں بھی شدید برفباری کی لپیٹ میں ہیں، جہاں مقامی افراد اور سیاح موسم کے بدلتے رنگوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقوں باغ اور مظفر آباد میں بھی برفباری ہو رہی ہے۔ دونوں علاقوں میں معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ سردی لیہ میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں جن میں پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا۔ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ عرفہ کریم کا 30واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ عرفہ کریم نے محض 9 برس کی عمر میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے آئی ٹی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ عرفہ کریم کو کم عمری میں پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تاریخ رقم کرنے والی عرفہ کریم فیصل آباد کے ایک نزدیکی گاؤں رام دیوالی میں 2 فروری 1995 کو پیدا ہوئی۔ غیر معمولی ذہانت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر عرفہ کریم نے صرف 9 سال کی عمر میں 2004 میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن کر سب کو حیران کر دیا۔ اس موقع پر ان کی مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ عرفہ کریم نے اپنے ملک میں تعلیم اور جدیدیت کے فروغ کے لیے کام کیا۔ عرفہ کریم کی کامیابیوں کے اعزاز میں لائل پور میوزیم میں ان کی ذاتی اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جن میں وہ لیپ ٹاپ بھی شامل ہے جس پر انہوں نے مائیکروسافٹ سرٹیفکیشن حاصل کی۔ ان کے ذاتی نوٹس، دستاویزات اور دیگر اشیاء بھی میوزیم کا حصہ ہیں، جنہیں دیکھ کر طلباء میں بھی کچھ کر گزرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ منتظمین کے مطابق عرفہ کریم کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء لائل پور میوزیم کا حصہ ہونا نہ صرف اعزاز کی بات ہے بلکہ دیکھنے والوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ عرفہ کریم نے دبئی کے فلائنگ کلب میں صرف 10 سال کی عمر میں طیارہ اڑانے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا۔ عرفہ کو لازوال کاوش کی بنا پر فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے عرفہ کریم رندھاوا کو حسن کارکردگی کا صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جنوری 2012 میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے عرفہ کے نام پر ڈاک کا یادگاری ٹکٹ جاری کرنے کی منظوری دی، جبکہ پنجاب حکومت نے ان کے نام سے لاہور میں عرفہ کریم آئی ٹی ٹاور بھی تعمیر کیا۔ عرفہ آج ہم میں نہیں ہے، مگر عرفہ کی طرح دیگر کئی کم عمر مائیکروسافٹ پروفیشنلز اس کا مشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نامور گلوکارہ فریحہ پرویز نے اپنی آواز کی جادوگری سے لوگوں کے دل جیتے اور ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
तंग बाज सजना से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मारूफ गुलकारा फरीहा परवेज आज अपनी 55वीं सालगिरह मना रही हैं। 2 फरवरी को लाहौर में पैदा होने वाली फरीहा परवेज ने अपने फनी करियर का आगाज अदाकारी से किया, मगर जल्द ही उन्होंने अपनी आवाज के जादू से सबको दीवाना बना लिया। फरीहा परवेज ने अदाकारी के साथ मेजबानी भी की। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर बच्चों के म्यूजिक प्रोग्राम आंगन आंगन तारे की मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। 1996 में फरीहा परवेज का पहला एल्बम नाइस एंड नॉटी रिलीज हुआ, जिसमें शामिल बसंत के हवाले से गाना पतंग बाज सजना रिकॉर्ड ब्रेक हिट साबित हुआ और गुलकारा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज भी उनका गाना पतंग बाज सजना शायकीन के दिलों में बसता है। फरीहा ने पंजाबी, उर्दू गानों और गजलों से अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। उनका आखिरी एल्बम माहिया 2010 में रिलीज हुआ था। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज।